یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات پڑھ محمد ماشاءاللہ اتنے عزادار اس مجلس اعزاز میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے ہی سے اور پہلے دن سے ہی خطیب اور ممبر سے فاصلہ بنا کر رکھیں گے تو پھر یہ فاصلے آپ کو بھی تکلیف دیں گے اور ہمارے لیے بھی باعث زحمت ہے۔ لہذا میں جوانوں سے اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ممبر سے جتنا بھی قریب آ جائیں اتنا خطیب کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور آپ بھی خطیب سے قریب ہو جائیں۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ جوان لوگ آگے آئیے آپ لوگ۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ جو انسان پیش نماز کے بالکل پیچھے ہوتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا صف پیچھے ہوتی چلی جائے گی اتنا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ نماز اور عزاداری میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا ممبر سے جو پیچھے ہوگا اتنا ہی انسان کا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا اور خطیب سے اس کی توجہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ جو جوان کمر کمزور ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آئیے تاکہ واقعاً مجلس کا ماحول بنے۔ بآواز بلند صلوات۔ سن 1433 ہجری کے آغاز کے ساتھ امانت اور خیانت کے سلسلے میں
جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور کانودر کے اس عظیم الشان امام باڑے میں اس عظیم الشان مجمع کے سامنے اس بابرکت اور عظیم ذکر و تذکرے کا یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ آج اس کے پہلے مرحلے پر امانت داری سے متعلق اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں اتنا بھی عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ شروع میں اسٹارٹ میں آپ کو میرے ساتھ چلنے میں تھوڑی بہت زحمت ہو، لیکن میری مجلسیں جس طریقے سے ایک چین ہوتی ہے، ایک ٹاپک ایک دوسرے سے مسلسل ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اگر کہیں بھی درمیان سے آپ غائب ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ ٹاپک کا لطف نہ آئے، یا اسی طریقے سے جو آج دیر سے آئیں گے ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ پائیں کہ مولانا نے بات کہاں سے شروع کی ہے، کہاں سے ابتدا کی ہے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ وقت سے آئیں اور پابندی کے ساتھ اس بیان کو سنیں تاکہ آپ پورے موضوع اور پورے ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ نمبر 33 سورہ احزاب، آیت نمبر، کل میں نے آپ کو آیت نمبر بتایا تھا، آیت نمبر 72، کربلا کے 72 شہیدوں کی برکت سے سورہ احزاب کی 72ویں آیت۔ اس سورہ احزاب میں ایک اور آیت ہے جس آیت کو آپ سب جانتے ہیں اور یہ مشہور و معروف آیت ہے اور اس سورہ کی برکت ہے، اور واقعاً یہ ایسی آیت ہے جو ہر جوان کو، ہر بچے کو، ہر مومن کو یقیناً یاد ہے، اور یاد نہیں ہے تو یاد ہونا چاہیے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو عزیزان گرامی، اسی سورہ احزاب میں یہ آیت بھی ہے، اور اس سورہ کی آخری سے پہلی والی آیت نمبر 72 کا آپ کے سامنے انتخاب کیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے عرضنا پیش کیا، کس کو؟ امانت کو۔ کس کے سامنے پیش کیا؟ علی السماوات، تمام آسمانوں کے اوپر پیش کیا، وعلی الارض، اور زمین کے اوپر پیش کیا، وعلی الجبال، اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان سب نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور یہ ڈر کر، سہم کر گویا پیچھے ہٹ گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، مگر ایک انسان وہ تھا جس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان اپنے حق میں بے حد نادان اور جاہل ثابت ہوا ہے۔ قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں پروردگار عالم نے کیا کچھ رکھا ہے انشاءاللہ مسلسل آپ 12 محرم تک کی سنیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، کس کے اوپر؟ آسمانوں کے اوپر۔ اگر آج دنیا میں کسی سے بات کرنا ہو تو ہم کہیں گے ارے بھائی یہ تو زمین پہ نہیں رہتے، ان کے تو فکر آسمان پہ رہتی ہے، ان کے تو خیالات ہمیشہ آسمان پہ رہتے ہیں۔ تو دنیا میں جس کو سب سے بڑی چیز دکھانا ہو تو اس کا نام ہم آسمان سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے امانت کو اتنے آسمانوں کے اوپر پیش کیا، والارض، یہ زمین اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ورلڈ ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اس کے اوپر بھی پیش کیا، والجبال، یہ بڑے بڑے پہاڑ، سالڈ اور مضبوط پہاڑ جو واقعاً اپنی جگہ، چٹانوں کی جگہ ثابت قدم ہیں، استوار ہیں، ہلتے نہیں ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر پیش کیا۔ فابینا، تو ان لوگوں نے، ان تمام چیزوں نے ہماری امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے اندازہ لگایا کہ امانت ایک ایسی چیز ہے
یا جو کچھ بھی امانت پروردگار عالم نے ان سب کے حوالے کی ہے، آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، پروردگار جو امانت تو ہمارے حوالے کر رہا ہے ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، مگر پوری کائنات میں اور کوئی نہیں تھا، یہ تو 3 نام لیے ہیں پروردگار نے، ورنہ کوئی دوسرا اٹھانے والا ہوتا تو وہ اٹھا لیتا، لہذا خدا نے کہا کہ وہ حملہ الانسان، صرف ایک انسان تھا جس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی قدر پہچانیں، جس بوجھ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ یہ امانت داری کیا چیز ہے، امانت داری کی کیا اہمیت ہے، ذرا پہلے آپ کو ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امانت داری کیا چیز ہے۔ ہمارے آپ کے نبی سرکار انبیاء فخر المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ میں آپ ہر نماز جمعہ میں سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ پروردگار وہ ہے جس نے امیین اہل مکہ کے درمیان میں ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے آیتوں کی اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی ان کے کردار کو سنوارتا ہے، سدھارتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے خدا نے اس آیت میں 3 کام بتائے۔ پہلا کام ہے یتلو علیہم، آیتوں کی تلاوت کرنا، دوسرا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کے کردار کریکٹر کو سنوارنا سجانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا کام ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہی پیغمبر کے 3 کام ہیں نا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے کچھ آپ کو میری مدد کرنا پڑے گی، ہیلپ کرنا پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یتلو علیہم، یہ پیغمبر وہ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کب شروع کی؟ یتلو علیہم، پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں تو پیغمبر نے سب سے پہلی تلاوت کب کی؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ جب قرآن آسمان سے نازل ہوا تبھی تو تلاوت شروع کی، اس سے پہلے تو تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ تو یتلو علیہم، پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ تمام مسلمان کا متفقہ فیصلہ ہے، سب مسلمان یہی کہتے ہیں کہ 27 رجب کو پہلی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سن 40 عام الفیل کو جب پیغمبر کی عمر 40 سال ہو گئی تب پہلی وحی نازل ہوئی اور پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ایک ایک آیت ایک ایک سورہ جناب جبرائیل لے کر آتے رہے اور جناب پیغمبر اکرام مسلمانوں کے سامنے، اپنے چاہنے والوں کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہے اور ان کو قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ تو خدا نے، پروردگار نے پیغمبر کے 3 کام بتائے، آیتوں کی تلاوت، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت، لیکن پیغمبر نے تلاوت کب شروع کی؟ سن 40 عام الفیل، جب پیغمبر کی 40 سال ہو گئی تب پیغمبر نے آیتوں کی تلاوت کی۔ ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر ہیں، پیغمبر تلاوت آیات کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ پیغمبر 40 سال تک کیا کر رہے تھے؟ ایک سوال، تھوڑے سے کچھ سوال ہیں، پھر انشاءاللہ جواب آپ کو ملیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے کہ 40 سال تک پیغمبر نے کیا کیا؟ کیا معاذ اللہ پیغمبر بھی ہمارے طریقے سے ہیں؟ اگر پیغمبر نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، جب جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے، جناب مریم لے کر آئیں اور یہودیوں نے کہا کہ اے مریم یہ کیا لے کر آئی ہو؟ تو جناب مریم نے خاموشی سے اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو۔
تو جناب عیسیٰ گویا ہوئے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، پروردگار نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ تو جناب عیسیٰ وہ ہیں جو گہوارے میں، جو بچپنے میں 2-4-10 دن کی عمر میں زبان سے کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب جناب عیسیٰ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں بچپنے سے، تو کیا پیغمبر بچپنے سے نبی نہیں تھے؟ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے؟ پیغمبر نے 40 سال کے بعد نبی کی نبوت کا اعلان کیا؟ نہیں عزیزان گرامی، بس مجھے زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ پیغمبر نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں کروٹیں بدل رہے تھے، ابھی آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا لیکن میں نبی تھا۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ ہم جیسا کوئی معمولی آدمی بولے تو جو زبان پہ آیا وہ نکل گیا، وہ ایک بات ہو گئی، لیکن کوئی ادیب بولتا ہے، کوئی بڑا آدمی بولتا ہے، کوئی ذمہ دار بولتا ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک ورڈ کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر دقت کی جاتی ہے کہ اس نے زبان سے کیا لفظ نکالا۔ پیغمبر نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کنت موجودا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی موجود تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، لیکن پیغمبر نے لفظ موجود کا استعمال نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے کیا کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں کروٹیں بدل رہے تھے۔ مثال دے کے واضح کر دوں، اگر میں کہوں کہ میں 15 منٹ پہلے یہاں موجود تھا تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے مولانا آپ موجود تھے، لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 15 منٹ پہلے میں یہاں مجلس پڑھ رہا تھا تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ اگر میں موجود ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے ممبر سے زیر ممبر ہوں، ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ میں 15 منٹ پہلے بھی یہاں ممبر سے خطاب کر رہا تھا، مجلس پڑھ رہا تھا، تو اس کے مطلب اس کا معنی یہ ہوا کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور مجلس پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کنت موجودن، میں موجود تھا، بلکہ حضور فرما رہے ہیں کنت نبیا، میں نبی تھا۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو خبر دیتا ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اب آپ نے سمجھا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں موجود تھا، اگر پیغمبر موجود ہوتے تو ہم بھی سوچتے کہیں بھی رہے ہوں گے، موجود رہے ہوں گے، خدا نے پہلے پیدا کر دیا، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نبی تھا۔ تو جب نبی ہے، ہدایت دینے والا ہے، خبر دینے والا ہے، تو کوئی ایسا بھی ہو جو پہلے ہدایت پانے والا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی ایسا بھی موجود ہونا چاہیے جو ہدایت پانے والا ہو۔ تو عزیزان گرامی، جب فرشتوں کی بات آئی تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا سبحنا فسبحت الملائکۃ تسبیحنا، قدسنا فقدست الملائکۃ تقدیسنا، ہم نے پہلے تسبیح خدا کی ہے، ہماری تسبیح کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کا سلیقہ سیکھا ہے۔ ہم نے تقدیس خدا کی ہے، ہماری تقدیس کو دیکھ کر فرشتوں نے تقدیس خدا کا سلیقہ سیکھا ہے۔ تو معصوم نے بتایا کہ جب عالم انوار میں خدا نے ہمیں خلق کیا، جب ہمارے نور نے تسبیح خدا کی ہے تب فرشتوں نے تسبیح خدا سیکھی، جب ہم نے تقدیس خدا کی تو فرشتوں نے تقدیس خدا سیکھی، جب ہم نے عبادت خدا کی، ہمارے نور نے عبادت خدا کی، تو فرشتوں نے ہم سے عبادت خدا کا سلیقہ سیکھا۔ پیغمبر نے یہی کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، تم یہ نہ سوچنا کہ آدم کے پہلے سے صرف میں موجود تھا، میں اس وقت بھی ہدایت کی ذمہ داری اور کار نبوت انجام دے رہا تھا۔ فرق یہ ہے جب تمہارے درمیان میں آیا تو اس مادی جسم میں آیا، جب فرشتوں کے درمیان میں تھا تو انہی کی طرح نورانی شکل میں ان کی ہدایت انجام دے رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو میں نبی تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر 40 سال وقت نبی نہیں بنے، پیدائش سے نبی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کار رسالت انجام دے رہے ہیں۔ کس طریقے سے اہل بیت نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ان بزرگوں نے فرشتوں کی تربیت کی ہے، فرشتوں کی ہدایت کی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور پیغمبر سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، قرآن کی جو کچھ بھی آیت ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا تشریف لائے داخل ہوئے، جیسے جناب جبرائیل نے مولا کائنات کو دیکھا، کڑی الجوان علی کو دیکھا، ایک مرتبہ احترام کے
لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد مولا کا استقبال کیا اور مولا کو بٹھایا۔ پیغمبر نے پوچھا اے جبرائیل تم تو اتنے پرانے فرشتے ہو، تم تو سردار ملائک ہو، تم اس جوان کا استقبال کر رہے ہو؟ توجہ فرمائیے گا، تم تو فرشتوں کے سردار ہو، وحی الہی کے امین ہو، قرآن لے کر آ رہے ہو، تمہیں اللہ نے اتنے ہزاروں سال پہلے خلق کیا ہے، تم اس جوان کا استقبال کر رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں نے آج علی کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ کہا ماجرا کیا ہے ذرا بیان کرو۔ کہا جب مجھے پروردگار نے پہلے دن پیدا کیا، جب پروردگار نے مجھے پہلے دن پیدا کیا تو یہ پوچھا، سوال کیا من انتا ومن انا، یہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ بس جیسے ہی میں نے سنا خدا کی عظمت، اس کی شان کے سوال کے سامنے میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا انتا انتا و انا انا، تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں۔ بس تو میں جبرائیل نے شروع کر دی۔ بس جیسے ہی مجھے گھبراہٹ کا شکار دیکھا ایک دم یہ جوان حاضر ہوا۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں کہہ دیتا انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں۔ بس پیغمبر یہ ملاحظہ کیجئے کہ علی کا احترام میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، در حقیقت جس دن مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، اگر علی نے اس دن میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا، مجھے نہ بتایا ہوتا تو میں میں رہ جاتا۔ تو آج معلوم ہوا کہ یہ نور وہ ہے، یہ انوار وہ ہے جنہوں نے ملائکہ کی استادی کی ہے، اسی لیے مولا کائنات کو استاد جبرائیل کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ انت رب الجلیل، اے جبرائیل کہہ دو تو رب جلیل ہے، تو صاحب جلالت و اکرام ہے، وانا عبد الذلیل، اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ تو یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم یا مولا کائنات یا دوسرے ائمہ ہوں، یہ ولادت سے پہلے ہی عالم انوار میں فرشتوں کی ہدایت کا کام انجام دے رہے تھے۔ تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پیغمبر، سوال کہاں سے شروع ہوا تھا دیکھیے، بات نہ کھو دیجیے گا۔ سوال یہ تھا کہ پیغمبر 40 سال پہلے سے کیا کر رہے تھے 40 سال تک۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گئے انٹرویو دے کر آئے، کوئی کمپنی جوائن کی، اور خاص طور سے اگر کسی کو گورنمنٹ جاب مل جائے تو سبحان اللہ، معلوم ہوا اپارٹمنٹ لیٹر مل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ہم نے پوچھا بھائی کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہا رہے ابھی کچھ ہڑتال ہو گئی، ادھر ہو گیا، ابھی تو ٹائم ہے، چانس ہے، چھٹی مل گئی ہے 4-10 دن کی، پھر کام پر جائیں گے۔ بلکہ اگر سروس بھی کر رہے ہیں تب بھی سوچتے ہیں 2-4 گھنٹہ لیٹ جائیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ کے یہاں کا حال نہیں معلوم، لیکن بعض علاقے ہیں جہاں 12 بجے سے پہلے آفس ہی نہیں کھلتے گورنمنٹ کے۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ سروس ہے، سب کچھ ہے، لیکن چاہیں گے کہ کام کچھ نہ کریں۔ تو کیا معاذ اللہ پیغمبر کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ نبوت تو سپرد کر دی گئی، لیکن سوچا چلو کہ جتنے دن ٹل جائے اتنا ہی اچھا ہے، 2 سال 10 سال 20 سال جتنا کام کار رسالت انجام نہ دینا پائے۔ لیکن عزیزان گرامی اگر نبی بھی ایسا ہی ہو جائے تو پھر نبوت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی پولیٹیشین کرتے ہیں، پولیٹکس کرتی ہے، دنیا والے لوگ کرتے ہیں، جن کے یہاں ایمان مذہب دھرم نہیں ہوتا وہ یہ سب کرتے ہیں۔ تو آخر پیغمبر 40 سال تک کیا کرتے رہے، یہ سوال ہے میرا، اور اسی سوال میں آپ کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال اور اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں کانودر میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بڑے شہر میں جائیں، دلی ہے، بمبئی ہے، پونا ہے، یا اور بھی بڑے شہر دنیا کے ایک سے ایک بڑے سٹیز ہیں، ہم گئے ایک مرتبہ کسی بڑے شہر میں، کیا دیکھا کہ وہاں پر وہ JCB جو مشین جو مٹی کھودتی ہے وہ زمین کے اندر اتری ہوئی ہے اور زمین کی کھدائی کر رہی ہے۔ پرانے زمانے میں، آج بھی آپ گاؤں میں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جب گھر بنائے جاتے تھے تو زمین کا لیول کیا اور وہیں سے دیوار رکھنا شروع کر دی، اور اس کے بعد 10 فٹ 20 فٹ کا کمرہ بنایا اور گھر تیار ہو گیا۔ لیکن جب یہ سیمنٹ کا کاروبار چلا تو 2 فٹ 4 فٹ 5 فٹ بنیاد کھودی گئی اور اس کے بعد وہاں سے کنسٹرکشن شروع ہو گیا۔ لیکن اب نیا زمانہ آیا، اب انجینئر جو ہے وہ زمین کی کھدائی کر رہا ہے۔ تو ہم نے JCB دیکھی، معلوم ہوا کہ 50 فٹ 60 فٹ 70 فٹ زمین کے اندر وہ مشین کام کر رہی ہے، اور وہاں سے مٹی اٹھا کر ٹرکوں میں اور ٹرک لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اپنے اتفاق سے کوئی مومن انجینئر کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولانا یہاں پر بلڈنگ بنے گی، یہاں پر ٹاور بنے گا۔ کہا کتنے منزل کا ٹاور؟ کہا مثلا 50 مالے کا۔
35 مالے کا 70 مالے کا، آج تو یہ بھی ایک لائن ہے کہ انہوں نے اس سے اونچا بنایا تو ہم اس سے اونچا بنائیں گے. اب ایک یہ بھی لائن شروع ہو گئی کہ ہماری بلڈنگ اس سے اونچی رہے. لہٰذا ہم نے پوچھا کہ کتنا مالے کا بنائیں گے؟ بس 50 منزل کا 50 مالے کا بلڈنگ بنائیں گے. تو ہم نے کہا بھائی 50 کا بنانا تھا تو آپ 51 کا بنا لیتے، ایک مالا اور اوپر چڑھا دیجئے، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. یہ زمین میں تہہ خانہ بیسمنٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں مولانا اس میں کوئی بیسمنٹ تو نہیں ہے. کہا ہے کیوں نہیں؟ آپ نے 50 فٹ نیچے کھود دیا، 40 فٹ نیچے تک کھود دیا، تو اب جو ظاہر سی بات ہے 1 منزل 2 منزل آپ نیچے بنائیں گے زمین کے، اس کے بعد اوپر لے کر جائیں گے. تو آپ ایسا کرتے اوپر ہی بنا دیتے، نیچے بنانے کی ضرورت نہیں تھی. کہا مولانا یہ آپ نہیں سمجھے گا. ہم نے کہا کچھ تو سمجھائیے، کچھ تو بتائیے تاکہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ اتنے نیچے سے مٹی کیوں اٹھا رہے ہیں. اس نے کہا مولانا دیکھیے یہ ہم انجینئروں کی بات ہے، آپ نمازیں پڑھائیے، مجلسیں پڑھیے، فتوے بتائیے، مسائل بتائیے، جوانوں کی پرابلم دینی مسائل بتائیے، جو جوانوں کی مشکلات ہیں وہ حل کیجئے، اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کی ڈگری نہیں چھیننا چاہتے، آپ کی سروس نہیں لینا چاہتے، لیکن کچھ تو تھوڑا بہت سمجھائیے. تو انجینئر یہی کہے گا، آپ سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں. انجینئر نے ہم کو جواب دیا کہ دیکھیے بات مولانا یہ ہے اصل میں کہ یہاں مثلا یہ زمین جو ہے یہ سب ریت ہے، ریگستان ہے. اگر ہم یہاں بلڈنگ بنانے کے لیے اوپر ہی بنیاد رکھیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ زمین کا نیچے کا حال کیا ہے. لہذا ہم 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ 40 فٹ تک بلڈنگ کو کھودتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زمین یہاں پر اب مضبوط آ گئی، سالڈ ہو گئی، اب یہ زمین ہماری بلڈنگ کا وزن اٹھانے کے لیے مناسب ہے، تیار ہے، اس کی مٹی کو لیبارٹری میں لے جا کے چیک کرتے ہیں، اور جب ہمیں انجینئر بتا دیتا ہے کہ ہاں آپ کی بلڈنگ یہاں پر فٹ ہو جائے گی، اس کے بعد ہم پورا اسٹیل کا جال بچھاتے ہیں، اور جال بچھانے کے بعد اس میں کنکریٹ بھرنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں سے لے کر اوپر تک جہاں تک ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنے اوپر لیول تک ہم جا کے اس کا فاؤنڈیشن بھرتے ہیں، اس کی بنیاد بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی بنیاد بنتے ہیں. جب بنیاد پوری ہو جاتی ہے پھر بنیاد کے اوپر عمارت اور تعمیر کی جاتی ہے. اب 10 منزل 20 منزل 50 منزل جہاں تک ہم جانا چاہیں، جو بھی ہماری بنیاد ہے اس کے مطابق ہم بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں. اب چاہے طوفان آئے، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، آندھی آئے، کچھ بھی آئے، ہماری بلڈنگ اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے، ہمیں اطمینان ہے، یہ زمین میں دھسنے والی نہیں ہے. بس عزیزان گرامی، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ایک معمولی انجینئر جو زیادہ سے زیادہ 4 سال انجینئرنگ پڑھتا ہے، 6 سال انجینئرنگ پڑھتا ہے، 2 4 10 سال 20 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے، وہ اتنا جانتا ہے کہ جب کوئی بلڈنگ بنانا ہو تو اس کے لیے ایسا فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے کہ جب اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کی جائے تو یہ فاؤنڈیشن میں اتنی طاقت ہو کہ بلڈنگ کا بوجھ سنبھال سکے اور یہ بلڈنگ ختم نہ ہو. تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم بھی اسلام کی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے آ رہے ہیں، عمارت اسلام بنانے کے لیے مکے میں تشریف لائے ہیں. اب پیغمبر اسلام کو ایک عمارت بنانا ہے، ایک تعمیر بنانا ہے، ایک بلڈنگ بنانا ہے. یہ کیسی بلڈنگ ہے؟ کب تک اس کی لائف ہے؟ ایکسپائر ڈیٹ کو کیسی ہے؟ اس میں کوئی ایکسپائری نہیں ہے. جب تک یہ دنیا باقی رہے گی یہ اسلام کی بلڈنگ باقی رہے گی. توجہ فرمائیے گا، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اسلام کی بلڈنگ کو باقی رہنا ہے. یہ بلڈنگ کتنی بڑی ہوگی؟ پیغمبر نے کہا اس کا کوئی ایریا نہیں ہے، کالے گورے سفید نال نیلے پیلے جیسے بھی دنیا میں ہوں گے، امیر غریب عرب عجم امریکہ یورپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی ہے، وہ اسلام کی بلڈنگ میں اگر آنا چاہے تو یہ اسلام کی بلڈنگ اس کے لیے مضبوط ہوگی. تو آپ خود بتائیے کہ جس بلڈنگ کو قیامت تک باقی رہنا ہے، جس بلڈنگ کو قیامت تک چلنا ہے، اگر پیغمبر 1-2 سال اس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن رکھ دیتے تو بنیاد اسلام بیٹھ جاتی. لہذا پیغمبر نے 40 سال تک بنیاد اسلام کو مستحکم کیا، اسلام کی فاؤنڈیشن کو مستحکم کیا، اور اس کے بعد اسلام کی عمارت کو شروع کیا. تو عزیزان گرامی، 40 سال تک پیغمبر بیکار نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بنیاد اسلام اور فاؤنڈیشن اسلام کو مضبوط کر رہے تھے. اس کے بعد تعمیر اسلام شروع کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. یہ ہے اسلام. پہچانیں گے ابھی اسلام کو، اور واقعاً کیا ہے اسلام اپنے جوانوں کے لیے خاص طور سے میں عرض کروں گا. میرے والد محترم مدظ اللہ العالی
انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، آپ کے لیے بھی ایک تاریخ اور ہسٹری کا واقعہ، کہ بنیاد اور فاؤنڈیشن کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ جو لوگ انجینئرنگ پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یا اس میں پریکٹس کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دلی کی جب شاہی جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد جو پوری دنیا میں مشہور ہے، جب شاہ جہاں نے اس بلڈنگ کو بنانے کا پروگرام بنایا تو جو اس کا انجینئر تھا، آرکیٹیکٹ تھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہمیں ایسی اتنی بڑی جامع مسجد چاہیے۔ اس نے کہا بالکل سرکار، میں حاضر ہوں اور آپ کی مسجد بنا کے تیار کر دوں گا۔ جب شاہ جہاں نے آرڈر کیا، بجٹ پاس کیا اور پورے اس کے جو کچھ تھے وہ پاس ہو گیا، وہ لے کے گیا اور جانے کے بعد اس نے مسجد کی فاؤنڈیشن بھرنا شروع کی۔ اور جب فاؤنڈیشن بھرتے بھرتے اس لیول پر آئی جہاں سے اب مسجد کی اصل شروعات ہونا ہے، دیواریں اٹھنا ہے، اور یہ ہوا کہ کل سے کام شروع ہو جائے گا، تو بیان کرتے ہیں کہ آئندہ روز سے شاہ جہاں نے کہا کہ اصل مسجد کا کام شروع ہونے والا ہے۔ اب جب صبح ہوئی، سب مزدور آ گئی، لیبر آ گئے، سب لوگ آ گئے، تو معلوم ہوا وہ جو آرکیٹیکٹ تھا، جو انجینئر تھا، جس کے پاس پورا نقشہ تھا، پلان تھا، وہ غائب ہے۔ اب ادھر ڈھونڈا، ادھر ادھر آ جائے گا، وہاں آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو، گھر جاؤ، ادھر گئے، کہیں بھی کسی جگہ اس کا نام و نشان نہیں۔ تو بادشاہ کو پریشانی ہوئی، ارے پوری مسجد پلان بنا ہوا ہے، پورا نقشہ لے کے کوئی آج کل غائب ہو جائے۔ تو شاہ جہاں تھا، بادشاہ تھا، اس نے آرڈر دے دیا فوراً، CID لگا دی کہ اس آدمی کو ڈھونڈا گئے، کہاں چلا گیا، کسی نے کڈنیپ کر لیا، کچھ اور ہو گیا۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن آج 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گزر گئے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ 1 سال گزر گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، دوسرا سال گزر گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں معلوم، تیسرا سال گزر گیا، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اب بادشاہ پریشان ہے کہ آرکیٹیکٹ تو وہی ہے، انجینئر تو وہی ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، کسی کے بھی حوالے کر دوں تو کل کو نہ جانے کیا ہو جائے۔ لہذا بادشاہ بھی پریشان ہے، شاہ جہاں بھی پریشان۔ 3 سال کے بعد، پورے جب 3 سال گزر گئے، وہ انجینئر، وہ آرکیٹیکٹ وہاں ایک دم مرتبہ بادشاہ کے سامنے ظاہر ہوا۔ شاہ جہاں نے کہا ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا سرکار اگر جان کی معافی ہو تو عرض کروں۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار اگر جان کی معافی ہو تو عرض کروں۔ کہا ہاں بالکل معافی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا پلان اتنا لیٹ ہو گیا ہے، 3 سال سے مسجد کا انتظار کر رہے ہیں، مومنین کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد میں نماز جماعت ادا کرنے کی تمنا تھی۔ بادشاہ نے جو کچھ بھی کہنا چاہا، اگر معافی ہو، کہا بالکل اجازت ہے، اگر صحیح معقول وجہ نہ بتائی تو ابھی تمہارا کام تمام۔ خیر شاہ جہاں لاکھ شاہ جہاں رہے ہوں، لیکن فی الحال تو کام اسی سے ہے، اگر آرکیٹیکٹ نہ رہے گا تو مسجد بنے گی کیسے؟ لہذا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بتاؤ کیا وجہ تھی؟ کہا سرکار جس دن باؤنڈری یا فاؤنڈیشن بنیاد اس منزل کے اوپر آ گئی تو جو میں نے مسالہ اور میٹیریل اس میں استعمال کیا ہے، اس میٹیریل اور مسالے کے لیے پوری 3 برساتیں اس کے اوپر گزرنا ضروری تھی۔ اتنی بڑی بلڈنگ آپ کو بنانا ہے تو اس بلڈنگ کے بوجھ کو سمجھنے کے لیے، اس میٹیریل کو سالڈ کرنے کے لیے، جمانے کے لیے، مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے پوری 3 برساتیں گزرنے کی ضرورت تھی۔ اگر میں آپ کے سامنے رہتا، آپ کے پاس موجود رہتا تو آپ تو شاہ جہاں ہیں، مجھے بندھوا کے، کٹوا کے، مار پیٹ کے مجھ سے کام کرا لیتے، اور ظاہر سی بات ہے جب بلڈنگ تیار ہوتی تو فاؤنڈیشن بیٹھ جاتی۔ لہٰذا میں 3 سال کے لیے غائب ہو گیا۔ جب 3 برساتیں پوری مکمل گزر گئیں، اب میں آیا ہوں یہاں پر تعمیر کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد اس نے جو مسجد بنائی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ شان سے کیا عالی شان مسجد اپنی بلندی اور سربلندی کا اعلان کر رہی ہے۔ لال قلعے کے اوپر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ کر کھڑا ہو جائے، جھنڈا لہرائے، مگر مسجد کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے بھائی، مسجد جو لوگ گئے ہیں دلی، آپ جانتے ہیں کہ یہ لال قلعہ ہے، اس کا جو بھی قبلہ ہے، قبلے کے سامنے بالکل قبلہ رخ جدھر بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے لال قلعے میں، اس کا رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ پر مسجد بنائی، اس کے سامنے قلعہ بنایا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی، انڈیا کا کوئی بھی حاکم جب کبھی بھی لال قلعے پر کھڑے ہو کر جھنڈا پھہرائے گا، لوگوں کا سلام لے گا تو ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا والوں کا سلام لے رہا ہے، لیکن قدرت مسکرا رہی ہے کہ تم دنیا والوں کا سلام لے رہے ہو، سامنے مسجد کو سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ سامنے کیونکہ پوری مسجد ہے، سامنے جامع مسجد نظر آتی ہے۔ بس بہرحال تو اس نے کہا کہ 3 سال تک میں غائب ہو گیا اور اس کے بعد مسجد بنا دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ فاؤنڈیشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے 2 سال جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو اس وقت تک مضبوطی نہیں آتی۔
تو پیغمبر 40 سال تک کرتے کیا رہے؟ بس آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا ہے. کیا کیا پیغمبر نے؟ جب پیغمبر جوان تھے، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، اعلان نبوت نہیں کیا ہے، مکے میں رہتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نماز کا اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، لیکن جو بھی حکم شریعت تھا، عبادت خدا تھی، وہ کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ مکے میں سیلاب آیا اور اتنا سخت سیلاب تھا، اتنا سخت پانی تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، پوری بلڈنگ خانہ کعبہ کی وہ بیٹھ گئی. آپ جانتے ہیں کفار قریش جو مکے والے تھے، انہوں نے کہا ارے اللہ کا گھر ٹوٹ گیا تو چلو اس کی تعمیر کی جائے. سب قبیلے والے اکٹھے ہوئے اور سب نے پلاننگ کی کہ کوئی پتھر لے کر آئے گا، کوئی گارا لے کر آئے گا اور خانہ کعبہ کی تعمیر پھر سے کی جائے گی. یہ پیغمبر کی رسالت سے پہلے کا جوانی کا واقعہ. جب پیغمبر جوان تھے اور سب لوگوں نے کام شروع کیا، کام کرتے کرتے چلتے چلتے ایک مرتبہ جب دیواریں اتنی ہو زمین سے اتنی اونچی ہو گئی، اس منزل تک دیواریں پہنچ گئیں جہاں حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانا تھا. یہ واقعہ بزرگوں نے یقیناً سنا ہے کہ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانا تھا، تو اب جب حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا کام آیا تو ہر قبیلے کے سردار نے سوچا کہ یہ فخر تو مجھے ملنا چاہیے، سب یہ کہیں کہ ہاں انہوں نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگایا. وہ قبیلہ والا سوچ رہا ہے یہ چانس مجھے مل جائے، وہ قبیلہ والا وہ سوچ رہا ہے وہ چانس مجھے مل جائے. جب انہوں نے کوشش کی اور ایسے میں کوشش کی کہ دوسرا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، بس ایک مرتبہ آستینیں چڑھی، ہر ایک کے تیور بدلے کہ یہ فخر ہمیں ملے گا، یہ فخر ہمیں ملے گا. تلواریں نکل گئیں کہ خون خرابہ ہو جائے گا اگر ہمارے قبیلے کے سردار نے یہ نہ لگایا. تو عزیزان گرامی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ مل جل کر ایک ساتھ بیٹھ کر پیار محبت سے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، جب بیچ میں انانیت آ گئی، قبیلہ پرستی آ گئی، خاندان پرستی آ گئی، اپنی عزت کا سوال آ گیا، اپنے اونچے ہونے کا سوال آ گیا، تو سب نے آستینیں چڑھا لی اور سب ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، خون خرابہ ہونے لگا. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں رک کے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی نیک سے نیک کام کیجئے، یہ نہ سوچئے گا کہ یہاں شیطان نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ یہاں شیطان نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ کا سب سے پاک و پاکیزہ، دنیا کا پہلا گھر، سب سے طیب و طاہر گھر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی اگر ہو رہی ہے، جہاں خلوص کی کمی ہوگی، اخلاص کی کمی ہوگی اور انسان اپنے کو اونچا کرنے کی کوشش کرے گا، وہیں سے اختلافات سامنے آ جائیں گے، وہیں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور صرف جھگڑا نہیں شروع ہوگا، کام رک جائے گا. خانہ کعبہ میں یہی ہوا. اب جب خون خرابے کی نوبت آئی تو خانہ کعبہ مکہ زمین امن ہے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہ زمین امن کیا ہے. تو جو بڑے تھے، سمجھدار تھے، کہا یہ تو معاملہ خطرناک ہو گیا ہے، گمبھیر ہو گیا ہے، اگر نہ سنبھالا گیا تو اللہ کے گھر کے سامنے خون خرابہ ہوگا، کعبے کی بے حرمتی ہو جائے گی. کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایسا ہے کل تک انتظار کرو، جو فلاں دروازے سے صبح سویرے سب سے پہلے آئے گا اسی کو حکم بنا لیں گے، اسی کو جج بنا لیں گے، اسی کو قاضی بنا لیں گے. سب لوگوں نے کام تعطیل کر دیا اور اس کے بعد اگلے دن صبح سویرے سب کے سب نہا دھو کر آ کر خانہ کعبہ کے چاروں طرف وہاں بیٹھ گئے. اب جب پیغمبر روزانہ صبح کو تشریف لاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پوری امت جٹی ہوئی ہے، کفار قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اب جب پیغمبر داخل ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر آ رہے ہیں تو لوگ خوش ہو گئے. آج کے زمانے میں سلوات، نعرہ، جو کچھ بھی ہے انہوں نے لگایا کہ آپ تشریف لائیں. اب جب پیغمبر نے دیکھا کہ سب لوگ کوئی گارا لے کر آتا تھا، کوئی اینٹا لے کر آتا تھا، کوئی پتھر لے کر آتا تھا، لیکن آج سب کام بند پڑا ہوا ہے، ٹھپ پڑا ہوا ہے، تو گویا میں اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید پیغمبر نے کہا کہ بھیا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کل تک جب ہم آتے تھے سب خانہ کعبہ کی تعمیر میں جٹے رہتے تھے، کسی کو کہنے والے کے اوپر کوئی توجہ نہیں، ہر ایک دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی نگاہیں دروازے کے اوپر ٹکی ہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کام کیوں چھوڑ دیا؟ یہ آج کی زبان میں کہوں مسالہ ختم ہو گیا یا کوئی اسٹے لے کر آ گیا ہے کہ جو آپ کام پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری قوم نے کہا، جتنے بھی لوگ تعمیر کرنے والے تھے، کہا اصل میں وجہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، پریشانی یہ ہے، زحمت یہ ہے کہ کل تک تو تعمیر چل رہی تھی مگر اب حجر اسود تک بات آ گئی ہے، تو اب ہر قبیلہ یہ پریشان ہے، اس لیے پریشان ہے کہ یہ فخر اسے مل جائے اور ہر ایک قبیلے کا سردار چاہتا ہے کہ حجر اسود کو اس کے گوشے کے اوپر وہ نصب کرے، لہٰذا خون خرابے کی نوبت آئی ہے. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو آدمی سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا اسی کو ہم اپنا قاضی اور جج بنائیں گے. آپ صادق و امین ہیں، آپ سے بہتر ہمارا کوئی جج نہیں ہو سکتا ہے.
لہذا آپ فیصلہ فرمائیے۔ پیغمبر نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں فیصلہ کون سی مشکل بات ہے؟ کہا پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ پیغمبر نے کہا، بعض روایت میں ہے کہ چادر منگائی یا اپنے دوش کے اوپر یہ جو ابا تھی، پیغمبر نے اپنی ابا کو اتارا اور ابا کو اتارنے کے بعد بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس چادر کے اندر رکھ دیا۔ توجہ فرمائیے گا، اس چادر کے اندر رکھ دیا۔ کہا جس قبیلے کو شوق ہو کہ حجر اسود کو اس کی جگہ تک پہنچانے میں وہ فخر حاصل کرے، ہر قبیلے کا سردار آگے بڑھے اور اس چادر کا گوشہ پکڑتا چلا جائے، اور سب آگے بڑھے خوشی خوشی، اور سب نے چادر کو پکڑ لیا، سارے خاندان اس میں شریک ہو گئے، اور جب وہاں سے چادر اٹھائی حجر اسود کے پاس لے کر آئے تو پیغمبر نے حجر اسود کو اٹھایا۔ حجر نے خود، پیغمبر نے نہیں اٹھایا۔ جب حجر نے پیغمبر کے دست مبارک کا احساس کیا، حجر خود پیغمبر کی آغوش کی طرف بڑھا، پیغمبر نے حجر اسود کو اٹھایا، بوسہ دیا اور اس کے خانے کعبہ کے گوشے پر لگایا، اور وہ وہاں جا کر چپک گیا، خود بخود فٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد سب لوگوں نے نعرہ لگایا، صلوات پڑھی اور پیغمبر کے لیے واقعا دعا کی کہ جو خون خرابہ ہونے والا تھا آپ کی حکمت عملی سے ٹل گیا اور آپ نے ہمیں خون خرابے سے بچا لیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سب کفار قریش خوش ہو گئے کہ واقعی مسئلہ حل ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پیغمبر سے کہنا چاہتا ہوں، حضور یہ مکے کی آبادی تو تھوڑی سی ہے، ابھی تو زیادہ 1000 2000 5000 کی آبادی رہی ہوگی زیادہ سے زیادہ، یہ مکے کی آبادی تھوڑی سی ہے، سب کفار قریش ہیں، ان کے یہاں اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آئی تو آپ نے ان کو ایک چادر کے ذریعے بچا لیا اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس وبا کو ٹال دیا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ لیکن جب آپ آج دنیا سے جا رہے ہیں، کم سے کم 1-2 لاکھ مسلمان تو آج چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ کے بعد مسلمان لاکھوں کی تعدادوں میں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ اب اگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ کی قوم میں جھگڑا ہو گیا، وہ تو آپ کے ماننے والے بھی نہیں تھے، آپ کا کلمہ گو بھی نہیں تھے، تو آپ نے ان کو اختلاف سے اور جھگڑے سے بچا لیا۔ کل کو اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو یہ مسلمان کیا کریں گے؟ پیغمبر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نسخہ وہی ہے، لیکن کیونکہ امت میری ہے لہذا میں تھوڑے سے نسخے کو بدل لیتا ہوں۔ جب حجر اسود کے ذریعے اختلاف کی باری آئی تو پیغمبر نے پہلے چادر کو بچھایا، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا، سب سے کہا اس چادر کے گوشے کو پکڑ لو تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ جب امت اسلامیہ کو اختلاف سے بچانے کا مرحلہ آیا تو پیغمبر نے پہلے اپنے اہل بیت کو جمع کیا، چادر کو اوپر سے ڈالا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، دیکھو یہ میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی بھی اختلاف اور گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ لہذا پیغمبر نے اہل بیت کے حوالے کر دیا اور چادر تطہیر اڑا کے بتایا کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت ہیں، اگر ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، ان سے جڑے رہو گے، کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا اور تم اختلاف کے شکار نہیں ہوگے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھا وہ واقعہ جو پیغمبر نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، اعلان رسالت نہیں کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کفار قریش نے آپ کو جج بنایا۔ ارے مکے میں ایک سے ایک پرانے گھاگ پڑے ہوئے تھے، 100 سال لوگوں کی عمر ہوتی تھی۔ میں کہوں گا کفار قریش تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک جوان کو اپنا حاکم اور جج بنا رہے ہو، توجہ فرمائیے گا، ایک جوان کو اپنا حاکم اور جج بنا رہے ہو، ان بڑے بوڑھوں کو بزرگوں کو لے کر آؤ اور ان سے اپنا فیصلہ کرواؤ۔ تو عزیزان گرامی، کفار قریش بھی یہی کہیں گے کہ دیکھو ہم لوگوں کے سفید بال اور سفید داڑھیاں نہیں دیکھنا چاہتے، پیغمبر امین ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے۔ جوانوں سنو، اگر کوئی جوان اپنے کردار اور کریکٹر کو سنبھال کے رکھتا ہے تو بوڑھوں کی جگہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ آپ اپنے کردار کی ضمانت لے لیں، قوم آپ کی ترقی کی ضمانت لے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے 40 سال تک کیا کیا؟ دیکھیں دنیا کا طریقہ یہ ہے، پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نبی نے جس
جگہ پر بھی جو نبی آیا اس نے وہی کام کیا کہ جہاں اس وقت جو ضرورت تھی، جس چیز کا زیادہ چرچا تھا اللہ نے اس نبی کو وہی کچھ دے کر بھیجا۔ جناب موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے پاس ڈنڈا تھا جو عصا تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو فیل کر دیا تھا۔ یہ کیوں دیا اللہ نے؟ کسی اور نبی کو نہیں دیا، اس لیے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو اللہ نے اسی زور کا توڑ بھیجا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب حکمت اپنے عروج اور بلندی کے اوپر تھی، لہذا پروردگار نے جناب عیسیٰ کو بالکل وہ چیزیں دے کے بھیجی کہ جو نابینا ہوتا تھا، اندھا ہوتا تھا، اس کو آنکھیں عطا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بڑے سے بڑے بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ پروردگار نے ایسا معجزہ دے کر بھیجا۔ اب پیغمبر بھی اپنے زمانے میں جب آئے ہمارے نبی، تو اس وقت جو ماحول تھا، جو حالات تھے، جو عرب کی برائیاں تھیں، ضلال مبین میں یہ گھرے ہوئے تھے، برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، پیغمبر کو بھی خدا نے ویسی ہی طاقت، ویسی ہی معجزہ اور وہی سب کچھ دیا۔ کیا تھا عربوں میں؟ آج آپ اکانومی پڑھتے ہیں، دنیا کے اقتصادیات، مال دولت کیسے کمائی جائے، بزنس کیسے کیا جائے، کاروبار کیسے کیا جائے۔ اس زمانے میں پتہ ہے آپ کو عربوں کی اکانومی کس پہ چلتی تھی؟ عرب کیسے بزنس کرتے تھے، کیسے کماتے تھے، گھر کا خرچ کیسے چلاتے تھے؟ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ سب لڑاکو، صحراؤں میں رہنے والے، خیموں میں رہنے والے، کہ جب کبھی بھی ضرورت ہوئی، کچھ وہ ہوا تو 10 20 50 جوان ایک قبیلے کے اکٹھے ہوئے اور جا کے کسی بھی قبیلے پہ حملہ کیا اور جو کچھ اس کا مال دولت تھی اسے لوٹا اور لوٹ کے چلے آئے۔ اب جب تک یہ مال چلتا رہا، کھاتے رہے، پیتے رہے، اور اس کے بعد جب ختم ہو گیا پھر پلاننگ کی اور پھر کسی قافلے کو لوٹ لیا، کسی علاقے کو لوٹ لیا۔ یہی کام ہوتا تھا ان لوگوں میں۔ یعنی پورے عربوں کا یہ مزاج تھا، ماحول تھا، اس پر فخر و مباحت کیا کرتے تھے کہ ہم اتنے بہادر ہیں، فلاں قبیلے کو لوٹ لیا، فلاں قافلے کو لوٹ لیا، فلاں جگہ سے اتنا مال دولت لیا ہے۔ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مزاج میں، جس ماحول میں، جس کلچر میں پوری اکانومی لوٹ مار کے اوپر چل رہی ہو، اگر وہاں کسی کو آپ 10 روپے دے دیں گے تو کیا امید ہے کہ وہ واپس کرے گا؟ 10 20 50 روپے دے دیں گے تو کیا واپس کرے گا؟ ارے آج کے ہمارے زمانے میں جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کرسیوں والے ہیں، لال پیلی بتیوں والے ہیں، آپ ان کو دے کے دیکھ دیجیے، جن کے بینک بیلنس بھرے ہوئے، یہ تو واپس کریں گے نہیں، بلکہ الٹا آپ سے مانگیں گے کہ اور لاؤ۔ تو جن کے یہاں خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب یہ واپس نہیں کریں گے آج کے زمانے کے ڈاکو، تو کیا اس زمانے کے لٹیرے واپس کرتے؟ تو ہر آدمی کی اکانومی کام یہی تھا کہ جو کچھ بھی تھا لوٹ مار کرتے تھے، لیکن ہر آدمی عاجز تھا، ہر ایک کو خطرہ تھا کہ نہ جانے کب کون آگے حملہ کر دے اور پورا قبیلہ لٹ جائے، لہذا تلوار، جہاد، مجاہدہ، بہادری، ہر ایک اس کی تیاری کرتا تھا، اسلحے تیار رکھتا تھا۔ بس عزیزان گرامی، جب پیغمبر اس زمانے میں آئے، پیغمبر نے یہ ماحول دیکھا کہ امانت داری اور کہیں سے کہیں تک نام و نشان نہیں ہے، ہر جگہ لوٹ مار کا تذکرہ ہے۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جس کو کوئی امانت رکھنا ہو وہ امانت میرے پاس لا کر رکھ دے۔ کسی نے ڈرتے ڈرتے لا کے پیغمبر کے پاس امانت لا کے رکھی۔ اب پیغمبر نے امانت لی، 10 دن 20 دن 50 دن، سال 2 سال کے بعد جب کبھی بھی وہ آیا تو وہ امانت جیسی تھی اسے ویسی ہی واپس کر دی۔ اس نے کھول کے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ جوان آدمی اور اسے کوئی چیز دی گئی، اس نے بالکل بہنے ہی یہی واپس کر دی۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں کوئی نہ بینک تھے کہ آدمی پیسہ کہاں رکھے، نوٹ بھی نہیں ہوتے تھے، اب تو کارڈ آ گئے ہیں، آپ کا پیسہ سب بینک میں سیونگ ہے، اور سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، یا بھاری سکے ہوتے تھے، یا کسی کو دور جانا ہے، سال 2 سال میں واپس آئے گا تو کس کے پاس رکھوائے؟ نہ لاکر ہے، نہ بینک ہے، نہ کوئی امانت دار ہے، تو آدمی پریشان ہوتا تھا، زمین میں گاڑ کے چلا جاتا تھا، مر گیا تو وہ دوا رہ گیا، اور نہ جانے کتنی پریشانیاں تھیں۔ تو لہذا پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جو امانت رکھنا چاہتا ہے، اب نتیجہ یہ ہوا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، جو بھی امانت پیغمبر کے پاس لا کے رکھ رہا ہے، پیغمبر اس امانت کو رکھتے ہیں، جب واپس آ جاتا ہے اس امانت کو واپس کر دیتے ہیں۔ پورے علاقے میں جس کسی کو بھی کہیں جانا ہوا، اب لوگوں کی ٹینشن دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، کہیں جانا بھی ہو جاؤ پیغمبر کے پاس اور جانے کے بعد اپنی امانت رکھوا دو، اور امانت جب آنا ہو تو واپس لے لو۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے، ابھی نبی نہیں بنے ہیں،
یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. تو عزیزان گرامی نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے اتنا امانت داری کو عام کیا, لوگوں کی امانتیں لیتے رہے اور امانتیں دیتے رہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھی پیغمبر کے اوپر اعتبار کرنے لگے اور اتنا اعتبار کرنے لگے کہ ہر کافر پیغمبر کے ہاں امانت رکھواتا تھا اور آگے واپس لے جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ عزیزان گرامی جب پیغمبر کو شب ہجرت لوگوں نے گھیرا, توجہ فرمائیے گا, پھر اسلام کی شروعات ہو گئی, پیغمبر نے اسلام کا پیغام پہنچایا. جب پیغمبر کو شب ہجرت کفار قریش نے گھیرا تو اس وقت بھی پیغمبر کے پاس کفار قریش کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. عزیزان گرامی سوال یہ ہوتا ہے کہ قاتل کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے, توجہ فرمائیں گے, قاتل کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور امانتیں بھی رکھی ہوئی ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا کفار قریش قتل کا منصوبہ بعد میں بنانا, پہلے اپنا مال تو نکال لو, کہیں ایسا نہ ہو تم قتل کر دو تمہاری امانتیں بھی چلی جائیں. تو کفار قریش جواب دیں گے کہ ہم پہلے امانت داری کا اتنا ایکسپیرینس لے چکے ہیں, اتنا تجربہ کر چکے ہیں کہ یہ آدمی اپنی جان دے سکتا ہے مگر امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہم پیغمبر کے گھر پہ حملہ تو کر سکتے ہیں, پیغمبر کے کردار کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا, توجہ فرمائیے گا, بس میں اپنی منزل پر آ گیا, کہ جب پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا تو کوہ ابو قبیس, یہ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے برابر میں بہت اونچا پہاڑ ہے, پیغمبر نے وہاں لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد صفا کے پاس کہا یہ بتاؤ, پورے قبیلے کے لوگ ہیں, کفار قریش ہیں, کہا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں, یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے انسان کا فٹ 5-6 فٹ قد جو ہے, ہائٹ 5-6-7 فٹ, اور یہ 100-200 فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ اونچا پہاڑ ہے. یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر, کوئی بڑی فوج آ رہی ہے تو کیا مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا آج تک آپ کی زبان سے کوئی غلط بات سنی نہیں, تو کیسے نہیں مانیں گے؟ جب لوگوں سے پیغمبر نے اپنی صداقت کا اقرار کر لیا تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اس کی گواہی دو, میں اللہ کا رسول ہوں, اس میری رسالت کی گواہی دو. تب لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا. تو عزیزان گرامی پیغمبر نے اسلام پیش کرنے سے پہلے کفار قریش سے اپنی امانت داری کا لوہا منوایا اور اپنی صداقت کا لوہا منوایا. یہ الفاظ بدل کے اس طرح کہہ دوں کہ پیغمبر نے کفار قریش سے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے, اپنی صداقت اور امانت داری کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جوان کچھ خاموش لگ رہا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, آپ کے اسی جذبے کو اور ترقی عطا کرے. تو آپ دیکھیں کیا ہوا, میرے اس جملے کو فراموش نہ کیجیے گا. پیغمبر نے خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت, یا کفار قریش نے خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھا, پیغمبر کی امانت داری اور سچائی اور صداقت کا کلمہ پہلے پڑھا. تو 40 سال تک پیغمبر نے کفار قریش کے درمیان میں جو بات پیش کی وہ یہ ہے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتا, جو میرا کردار ہے, جو تم امانت میرے پاس لا کے رکھ رہے ہو, اس میں خیانت نہیں ہو سکتی. کیوں عزیزان گرامی, پورے اسلام کی بنیاد بنائی ہے, فاؤنڈیشن مضبوط کی ہے پیغمبر نے تبلیغ اسلام کی اس امانت داری اور صداقت کے ذریعے. یہ کیا ہے انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا, لیکن ایک آخر میں ایک آپ کے ذوق کے مطابق بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انجینئر بلڈنگ تیار کرتا ہے تو پہلے زمین دیکھتا ہے. تو آپ نے یہ تو پہچان لیا پیغمبر کی امانت داری کس منزل پر ہے, حضور کی صداقت کتنی بلندی پر ہے کہ کفار بھی ان کی صداقت اور امانت داری کا لوہا مان رہے ہیں. دیکھیں ایک بات کہوں, آج کے زمانے میں کوئی جوان ایماندار ہے, مومن ہے, یہاں کانودر میں رہ کے نمازی اور پرہیزگار ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو 4 آدمی پوچھیں گے بھائی مسجد میں کیوں نہیں تھے, آج جماعت میں آپ دیر سے کیوں آئے, صبح کی نماز میں کیوں نہیں تھے. جب 2-4 لوگ ٹوکیں گے تو انسان
خود بخود آ جائے گا۔ تو جہاں ماحول ہو، کلچر ہو، سسٹم ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، اگر وہاں کوئی کسی ماحول میں رنگ رہا ہے، دین کی پابندی، کسی کلچر کی پابندی کر رہا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگرچہ آج بھی آپ پابندی کر رہے ہیں تو یہ بھی خدا کا بہت شکر ہے، اور پروردگار آپ کی اسی دینداری کو باقی رکھے، اس میں اضافہ فرمائے۔ لیکن جو جس کلچر میں رہتا ہے اس میں پابندی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کلچر بالکل الٹا ہو، جس پورے ماحول میں کوئی ایک امانت دار موجود نہ ہو، وہاں امانت داری کا لوگوں سے لوہا منوانا، یہ ہے معجزہ۔ جہاں کوئی سچ بولنا نہ جانتا ہو، وہاں سچائی اور صداقت کا کام دکھانا، کارنامہ دکھانا، یہ ہے پیغمبر کا معجزہ۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے بنیاد اسلام کو مضبوط کیا اور ایسے کفار قریش سے اپنا لوہا منوایا جہاں اس ماحول کا کوئی ایک آدمی نہیں تھا، کوئی آدمی امانت دار نہیں تھا، کوئی سپورٹر نہیں تھا، اگر تھے تو بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ لیکن پیغمبر نے اسلام کی بنیاد رکھی، تو آپ سمجھ گئے پیغمبر کی عظمت کیا ہے۔ یہ کیسا امین ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں ذکر آئے گا امانت داری پیغمبر کیا ہے اور امانت کیا ہے۔ جب تک آپ امانت کو نہ سمجھیں گے تو امانت داری کی عظمت نہیں سمجھیں گے۔ تو پیغمبر نے امانت کو لوہا منوایا، دنیا کے سامنے اس امانت داری کو پیش کیا۔ تو عزیزان گرامی، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انجینئر کسی چیز کی، کسی زمین کے اوپر کسی بلڈنگ کی بنیاد رکھتا ہے، تو جس زمین کے اوپر اس بنیاد کو رکھا جاتا ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ زمین زیادہ مضبوط ہے یا یہ بلڈنگ زیادہ مضبوط ہے؟ بتائیے، بلڈنگ مضبوط ہے یا زمین زیادہ مضبوط ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، بلڈنگ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی بلکہ زمین زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک زمین مضبوط نہیں ہوگی، یہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ عمارت اور بلڈنگ اس کے اوپر رک ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنی چاہے بلڈنگ مضبوط بنا دیں، اگر فاؤنڈیشن اور زمین کمزور ہے، زمین دلدل ہے، یہاں ریتیلی زمین ہے، تو وہ زمین بلڈنگ دھس جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی مضبوط بلڈنگ بنانا ہے اس کے لیے اتنی ہی مضبوط زمین درکار ہے۔ اس زمین کے بغیر اس بلڈنگ کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عرب جیسے ماحول میں، عرب جیسے معاشرے میں جہاں صداقت کا نام نہیں ہے، سچائی کا نام نہیں ہے، امانت داری کا نام نہیں ہے، لوٹ مار عام ہے، فقر و مباحات ہے، لوگوں کا خاص مشغلہ ہے، دلچسپی ہے، جوانوں کا کھیل ہے، ایسے ماحول میں اگر کسی پیغمبر امین کو خدا بھیج رہا ہے تو اس پیغمبر امین کو پالنے والی ایسی آغوش چاہیے جو اتنی ہی امانت دار ہو کہ اپنی آغوش میں رسول کو پال لے، اپنی آغوش میں رسول کو پال لے، رسول کی پرورش کر لے، کیونکہ رسالت ہر ایک کے حوالے نہیں کی جاتی۔ اگر کسی خائن کے نااہل کے ہاتھ اور رسالت کر دی جائے گی تو وہ رسالت میں شک کر سکتا ہے، رسالت کو خطرناک خطرہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم کو اپنے امین اور صادق رسول کو بھیجنے کے لیے ایک ایسی امانت دار آغوش کی ضرورت تھی جو رسالت کو اپنی آغوش میں پال سکے۔ خدا کی نظر کرم پڑی جناب ابو طالب کے اوپر، جناب ابو طالب کے اوپر، اور جناب ابو طالب نے جناب عبداللہ کے لال آمنہ کے جائے پیغمبر اسلام کو اپنی آغوش میں پالا، اپنے زیر سایہ رکھا، اپنی تربیت میں رکھا، پیغمبر کی کفالت کی ذمہ داری ادا کی۔ اب میں ان مسلمانوں سے جو عقل، عقیدے اور ہر چیز کے اندھے ہیں، جن کے پاس ایمان کا نام و نشان نہیں ہے، جو ایمان ابو طالب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، جو جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بنیاد اسلام پیغمبر بعد میں رکھ رہے ہیں۔ خدا نے جس آغوش میں جناب پیغمبر اسلام کو بھیجا ہے اس ہستی کا نام ہے ابو طالب۔ اب اگر تمہیں ابو طالب کا ایمان دیکھنا ہے، ابو طالب کی عظمت دیکھنا ہے، پیغمبر کی امانت داری کو دیکھ لو۔ جس پیغمبر کی امانت داری کو پیغمبر جناب ابو طالب کے سپرد کیا گیا ہے، اس ابو طالب امانت دار کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔